صابرہ مما اور ڈیڈ کہاں ہیں؟ سو کر نہیں اٹھے ابھی تک؟ حنین کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آنے کے بعد آزاد نے ناشتے کی لازمات ٹرالی سے اٹھا کر ٹیبل پر سجاتی صابرہ کو مخاطب کیا۔ میں اٹھ گئی ہوں بیٹا، بس شاہ نواز کی وجہ سے تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ ویل چیئر چلاتی ہوئی وجہ ڈائننگ ہال میں آتی ہوئی بتانے لگی۔ اس نے سرسری نظر حنین پہ ڈالی۔ اس سے پہلے حنین اسے سلام کرتی وجہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹا چکی تھی۔ خیریت؟ کیا ہوا ڈیڈ کو؟ آزاد وجہ کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس کا رائٹ شولڈر پین کر رہا تھا، اس لیے تھوڑا سا بے سکون ہو کر سویا ہے، شاید آفس نہ آ سکے آج۔ وجہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آتی ہوئی آزاد کو بتانے لگی۔ آنٹی کیا لیں گی آپ؟ براؤن بریڈ یا کارن فلیکس؟ حنین وجہ کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ جو مجھے چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گی، تم پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اپنا ناشتہ کرو۔ وجہ کا جواب سن کر جہاں حنین شرمندہ ہوئی، وہیں آزاد بھی حیرانگی سے وجہ کو دیکھنے لگا۔ ہنی چیز آملیٹ کی پلیٹ دو اور چائے بھی نکال دو۔ آزاد نے فریش جوس کا گلاس پیچھے سرکا کے حنین کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ آزاد میں آج شام سلمیٰ کی طرف جانا چاہتی ہوں، کافی دن سے بلا رہی ہے وہ، تم آفس سے آنے کے بعد مجھے اس کے پاس لے کر چلنا۔ وجہ بریڈ پر مارملیٹ لگاتی ہوئی آزاد سے بولی۔ آزاد کی نظر حنین کے چہرے پہ پڑی، وہ کیٹل سے چائے نکالتے ہوئی آزاد کو دیکھنے لگی، پھر خاموشی سے کپ آزاد کے سامنے رکھ دیا۔ شعیب مما میں آپ کو سلمیٰ آنٹی کے پاس چھوڑ دوں گا، آپ آرام سے 2 گھنٹے تم سے گپ شپ لگائے گا، پھر واپسی میں آپ کو پک کر لوں گا۔ ہنی تم بھی 7 بجے ریڈی رہنا۔ آزاد نے وجہ کے ساتھ حنین کی طرف دیکھ کر سے بھی کہا۔ حنین نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، جبکہ وجہ سوالیہ نظروں سے آزاد کو دیکھنے لگی۔ دراصل آج میرا ہنی کو باہر ڈنر کروانے کا پروگرام ہے، آپ کو سلمیٰ آنٹی کی طرف چھوڑ دوں گا اور واپسی پہ میں اور ہنی آپ کو پک کر لیں گے۔ آزاد وجہ کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اسے بتانے لگا۔ اوہ، تمہیں اپنا پروگرام میری وجہ سے خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم حنین کو لے کر چلے جاؤ، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وجہ نارمل لہجے میں آزاد کو بولتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ کام آن مما، کیا ہو گیا؟ ہمارا پروگرام کیوں خراب ہونے لگا؟ آپ کے ساتھ چلنے سے 7 بجے ریڈی رہے گا۔ آزاد وجہ کو دیکھتا ہوا بولا تو وجہ نے مسکرا کر اسے اوکے کہا۔ اوکے لیڈیز، اب اجازت دیں، 7 بجے دونوں تیار رہے گا۔ آزاد نے ناشتہ کرنے کے بعد اٹھ کر وجہ کے سر پہ ہونٹ رکھے اور حنین کے آنکھوں کے اشارے سے باہر آنے کے لیے کہا، خود بھی آفس کے لیے نکل گیا۔ ڈارلنگ مما کی باتوں کو فیل مت کرنا، انہیں یقیناً نوین پر غصہ ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گی وہ۔ آزاد کار میں بیٹھنے سے پہلے اپنے پیچھے آتی حنین کو دیکھتا ہوا بولا، جس پر حنین نے اسے ہلکی سی اسمائل دی مگر بولی کچھ نہیں۔ ایسے بائے کرو گی مجھے؟ آزاد نے کہنے کے ساتھ ہی جھک کر ہونٹوں سے اس کا گال چھوا اور فوراً پیچھے ہوا۔ انہوں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، پھر آزاد کو گھورا۔ بہت بدتمیز ہو تم، کوئی دیکھ لیتا تو؟ کمرے سے باہر آزاد کی اس بے باکی پر وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ ابھی سے گھبرا گئی؟ رات ہونے میں تو کافی ٹائم ہے، ویسے آج رات تم اپنی عزت خطرے میں ہی سمجھو۔ وہ حنین کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، میری رائے کبھی بھی اپنے بارے میں بدلنے نہیں دینا، خدا کے بے شرم انسان ہو تم، آفس جاؤ ورنہ میں اندر جا رہی ہوں۔ اس کی میانی خیاس نظروں سے اور بے باک باتوں پہ حنین اچھا خاصا بلش کر گئی۔ اوکے ڈارلنگ، آج شام ڈیپ ریڈ کلر کی ڈریس میں ریڈی رہنا، اندر کی ڈریسنگ کا کلر میں واٹس ایپ کر دوں گا۔ کار میں بیٹھتے بیٹھتے اس کی نئی فرمائش نے حنین کے چہرے پہ مزید لالی چھوڑی۔ حنین کو سن کھڑا چھوڑ کر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ شام میں جب آزاد آفس سے گھر پہنچا تو ایک نیا مسئلہ اس کا منتظر تھا۔ نوین کے کمرے سے حنین کی روتی آواز سن کر اس کے قدم بے ساختہ نوین کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو اسے وجہ کی ویل چیئر پہ وہاں نظر آئی، یعنی وجہ بھی اندر موجود تھی۔ پھر اسے پریشان کوثر نوین کے کمرے سے باہر آتی ہوئی نظر آئی۔ کیا ہوا؟ آزاد کوثر سے پوچھنے لگا۔ نوین میڈم نے اپنے آپ کو کچھ کر لیا ہے، شاید کچھ کھا لیا ہے انہوں نے، سر نے فضل کو بلانے کے لیے کہا تاکہ انہیں ہاسپٹل لے کر جایا جائے۔ کوثر آزاد کو جلدی جلدی بتاتے ہوئے فضل کو بلانے چلی گئی۔ آزاد کمرے میں پہنچا تو نوین آنکھیں بند کیے ہوئے بیڈ پہ لیٹی تھی۔ اس کی ایک سائڈ پہ حنین بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، جبکہ دوسری سائڈ پہ شاہ نواز مسلسل اس کا نام پکارتا ہوا بار بار اس کا گال تپتپا رہا تھا۔ وجہ حیرت ویل چیئر پہ بیٹھی اس کے پاس ہی کومل کھڑی تھی، وہ چہرے سے گھبرائی بھی لگی تھی۔ کوثر کومل کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ آزاد کوثر کو آواز دیتا ہوا بولا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی بات کا کومل کو اپنے دماغ پر اثر لے۔ ڈیڈ ہٹے پیچھے۔ آزاد شاہ نواز کو ہٹاتا ہوا نوین کی ہاتھ کی نبض چیک کرنے لگا، جو کہ نارمل سے تھوڑی سست رفتار میں چل رہی تھی۔ آپ انہیں سلیپنگ پلز کھا لیے؟ آزاد پلیز انہیں بچا لو ورنہ میں بھی مر جاؤں گی۔
हुनैन आज़ाद को देखकर रोती हुई बोली, इसने डीप कलर का ड्रेस पहना हुआ था। शायद वो आज़ाद के लिए आने का इंतजार कर रही थी। सर, कार रेडी है, नवीन मैडम को हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। फजल ने रूम में आते हुए कहा और वो नवीन की तरफ बढ़ने लगा। शाहनवाज ने अपने शोल्डर पेन की वजह से नवीन को सहारा देने के लिए फजल को बुलाया था। पीछे हटो फैसल, जाएं डैड, आप कार में बैठे। आज़ाद ने बेहोश पड़े नवीन के वजूद को उठाया तो शाहनवाज के साथ साथ रोती हुई नैन भी हॉस्पिटल जाने के लिए शाहनवाज के पीछे कमरे से निकली। पिछले पौन घंटे से वो मुसलसल हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रहा था, जबकि शाहनवाज और हुनैन दोनों ही चेयर पर बैठे थे। हुनैन वक्फे वक्फे से हल्की आवाज़ में रो रही थी, जबकि शाहनवाज आहिस्ता आवाज़ में से समझा रहा था। आज़ाद को मालूम नहीं था कि इसके डैड हुनैन को क्या बोल रहे। इसे ये भी नहीं मालूम था कि इन दोनों की आपस में बातचीत है भी कि नहीं, या फिर इसके डैड मौजूदा सूरत हाल की वजह से हुनैन को ट्रीट कर रहे थे। इतने में इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर मुर्तज़ा बरामद हुए। डॉक्टर मुर्तज़ा ना सिर्फ इसके फैमिली डॉक्टर थे, बल्कि शाहनवाज का बहुत अच्छा दोस्त भी था। हुनैन और शाहनवाज कुर्सी से उठकर डॉक्टर मुर्तज़ा के पास पहुंचे। आज़ाद पैंट की जेबों में हाथ डाले कदम उठाता हुआ इन दोनों के पास पहुंचा। स्टमक वॉश किया जा चुका है शाहनवाज, अब तुम्हारी वाइफ को कोई खतरा नहीं। मुर्तज़ा शाहनवाज को तसल्ली देता हुआ बोला, आप सही कह रहे हैं ना डॉक्टर, आप ही ठीक है ना। अब हुनैन बहुत डर गई थी, इसलिए उसने एक और दफ़ा डॉक्टर से यकीन दिहानी चाहिए, जिस पर मुर्तज़ा ने मुस्कुरा कर इसे कहा, जी बेटा, आपकी सिस्टर बिल्कुल ठीक है। वैसे भी उन्होंने जिस एंटी में कवंटी में प्लस ली थी, इससे इनकी जान को हर किस खतरा नहीं था, मगर फिर भी इस तरह से अमल से एहतियात करनी चाहिए। कुछ पल्स बॉडी में डिवॉल्व हो गई थी, जिसकी वजह से कल तक थोड़ी गनुदगी रहेगी, मगर इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। मुर्तज़ा ने पहले हुनैन को देखकर फिर शाहनवाज को देखकर अपनी बात मुकम्मल की। जी बिल्कुल, मुर्तज़ा अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं वैसे भी इनके सुसाइड करने का कोई इरादा नहीं था। ये सिर्फ अपने हस्बैंड और सिस्टर को डराने की थोड़ी हमदर्दी समझने की कोशिश थी। आज़ाद बोलता हुआ तंजिया बोला, मैं कब तक नवीन को घर लेकर जा सकता हूँ। शाहनवाज एक नज़र आज़ाद को देखा मुर्तज़ा से मुखातिब हुआ, अगर इसी वक्त लेकर जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, बस कुछ पल्स बॉडी में डिसॉल्व हो गई हैं, जिसकी वजह से कल तक थोड़ी गनुदगी रहेगी, मगर इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। मुर्तज़ा शाहनवाज को बोलता हुआ वहाँ से चला गया। मैंने तुमसे कहा था नानी, तुम्हारी बहन काफ़ी स्मार्ट है, देखो वो तुम्हें और डैड को मनाने में कामयाब हो गई। आज़ाद अब हुनैन को देखता हुआ अपनी सुबह वाली बात याद करवाने लगा। आज़ाद प्लीज़। हुनैन को जैसे इस वक्त इस टॉपिक पर बात करना अच्छा नहीं लगा, जब वो बोली, जबकि शाहनवाज खामोश रहा। आप हुनैन के साथ कार में बैठे, मैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर कर आ रहा हूँ। आज़ाद शाहनवाज को देखता हुआ बोला, नहीं, तुम हुनैन को लेकर कार में बैठो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। शाहनवाज की बात सुनकर आज़ाद हुनैन को लेकर कार के पास पहुंचा। आधी शीशी की बजाय पूरी शीशी खा लेती, कम से कम प्रोग्राम के कैंसिल होने का अफसोस तो नहीं होता। मिट्टी में मिला दिया तुम्हारी बहन ने हमारी डेट को। आज़ाद कार का फ्रंट डोर हुनैन के लिए खोलता हुआ खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। आज़ाद, वो मेरी बहन है, अगर उन्होंने मुझे डराने की ऐसी कोशिश की है तो तो वाकई मैं डर गई थी। मैं प्यार करती हूँ आप ही से, और आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने कितनी बातें सुनाई हैं इन्हें, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हुनैन को एक बार फिर रोना आने लगा। वो नवीन की हरकत पे वाकई खौफज़दा हो गई थी। यार, अगर बातें सुनाई हैं तो वो डिज़र्व भी करती हैं। खैर, बहन की मोहब्बत तो देख ली, अब ये बताओ अपने शौहर से कितनी मोहब्बत है। रेड ड्रेस में तुम मेरा वेट कर रही थी, अब मुझे देखना है अंदर का कलर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है कि नहीं। वो नैन का हाथ थाम कर इसे देखता हुआ बोला, आज़ाद प्लीज़, इस वक्त मेरा मजाक मजाक का मूड नहीं है। उन्होंने हाथ छुड़ाते हुए सीरियस होकर कहा, तो तुम्हें मैं कहाँ से मजाक करता हुआ लग रहा हूँ। आई एम डैम सीरियस डार्लिंग। बाकी का पूरा मिट्टी ही नहीं होना चाहिए, और अपने रूम में और मैं तुम्हारा ये मूड हर किस नहीं देखूँ। आज़ाद ने दोबारा हुनैन का हाथ पकड़ा। उन्होंने देखा आज़ाद के चेहरे पे संजीदगी के साथ साथ आंखों में ऑर्डर भी था। उन्होंने ने खामोशी से सर झुका लिया, जबकि आज़ाद स्मोकिंग करता हुआ शाहनवाज का वेट करने लगा। नवीन, क्यों तंग करी हो नैन को, इसे भी अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने दो और तुम भी रेस्ट करो। इस वक्त आज़ाद, हुनैन और शाहनवाज नवीन के बेडरूम में मौजूद थे। नवीन घर आ चुकी थी और थोड़ी देर पहले ही होश में आई थी। होश में आने के साथ ही इसने हुनैन का पूछा था। इस वक्त वो बेड पर बराबर में बैठी हुनैन का हाथ मजबूती से पकड़े लेटी थी, जबकि शाहनवाज बेड के सामने खड़ा हुआ नवीन को नरमी से समझा रहा था। शायद हुनैन की तरह वो भी नवीन की इस हरकत से डर गया था, तभी इसके लहजे में नरमी आ गई थी। नहीं, ये मेरे पास ही सोएगी शाहनवाज, आप वजह के पास चले जाए, अगर ये मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं सारी रात बेसकून रहूँगी।
نوین کی آنکھوں سے محسوس ہو رہا تھا وہ تھوڑی دیر بعد خنودی میں چلی جائے گی، مگر وہ بجد تھے کہ حنین اس کے پاس ہی سوئے گی۔ وہ حنین کو آزاد کے ساتھ دیکھنا تو دور کی بات سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آزاد خاموش کھڑا اپنے سامنے بیڈ پہ لیٹی اس عورت کی عزت دیکھ رہا تھا جو اب بلا وجہ میں اس سے بیر باندھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی وہ حنین کو بھی دیکھ رہا تھا جو مسلسل سے نظریں چرائے اپنی بہن سے چپکی بیٹھی تھی۔ ہنی شاہ نواز کو بتاؤ نہ جان تم اپنی آپی کے پاس ہوگی آج رات؟ نوین حنین کا ہاتھ تھامے اس سے پوچھنے لگی۔ کوئی بات نہیں سر، میں ڈسٹرب نہیں ہوگی، میں آپی کے ساتھ سو جاتی ہوں اگر آپ ڈسٹرب نہ ہو تو۔ حنین شاہ نواز کو دیکھتی ہوئی بولی، مگر اس نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ آزاد کی طرف نہ دیکھے۔ حنین کی بات سن کر آزاد خاموش نظر حنین کے چہرے پہ ڈال کر روم میں چلا گیا۔ اب تو حنین کو افسوس ہوا۔ تھینکس حنین، تم نے میری ڈسٹرب ہونے کا سوچا۔ خیر میں وجیہہ کے پاس چلا جاتا ہوں، تم دونوں ریسٹ کرو۔ شاہ نواز شکایتی انداز میں نوین کو دیکھا حنین سے مخاطب ہوا، پھر روم سے نکل گیا۔ ہنی میں پرسکون نیند لینا چاہتی ہوں، پلیز روم کا دروازہ لاک کر دو۔ نوین کی آنکھوں سے محسوس ہوتا کہ وہ واقعی سونا چاہتی ہے، مگر وہ خوف سے بیدار کیے ہوئے تھا۔ آپ ہی اب ریلیکس ہو کر سو جائیں، میں یہیں آپ کے پاس موجود ہوں۔ حنین بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے بیڈ پہ اس کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ نوین نے دوبارہ اپنی تسلی کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب نوین گہری نیند میں سو رہی تھی، مگر حنین کی آنکھوں میں نیند دور دور تک موجود نہیں تھی۔ وہ صرف آزاد کو سوچ رہی تھی، شاید وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ حنین نے ہاتھ پر نظر ڈالی جو ابھی بھی نوین نے پکڑا ہوا تھا، اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حنین کی صبح 8 بجے کے قریب آنکھ کھلی۔ اس نے ایک نظر نوین پہ ڈالی جو دوسری طرف کروٹ لیے گہری نیند سو رہی تھی۔ حنین بالوں کو فولڈ کر کے کلپ لگاتے ہوئے بیڈ سے اٹھی اور واش روم کا رخ کیا۔ پوری رات وہ سکون سے سو نہ پائی تھی۔ نوین بار بار نیند میں اس کو پکار کے کنفرم کر رہی تھی کہ حنین اسی کے پاس موجود ہے، یا پھر بار بار اس کے وجود کو بیڈ پہ ٹٹول کر اطمینان کرتی، اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، لیکن اس وقت وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ حنین نے ایک نظر سوتی ہوئی نوین کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل کے آزاد کے بیڈ روم کا رخ کیا۔ آزاد آفس نہیں جانا کیا؟ حنین آزاد کے کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک سو رہا تھا، شاید وہ بھی رات کو دیر تک جاگتا رہا تھا۔ حنین نے اس کے پاس آ کر دیکھا، مگر حنین کے پکارنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ تب حنین بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ آزاد، حنین نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گال پہ رکھے اس کا سر ہلایا۔ تب آزاد نے اپنی آنکھیں کھولی۔ آفس نہیں جانا کیا تم نے آج؟ حنین نے ایک بار پھر اس سے پوچھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ آزاد حنین کو نیند بھری آنکھوں سے دیکھنے لگا، جیسے اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار باقی ہو۔ اس نے حنین کا بازو پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا اور حنین کی کمر پہ اپنے بازو لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ حنین جب آزاد کے سینے پہ گری تو اس نے اپنے ہونٹ آزاد کے سینے پہ رکھے، جس کو محسوس کر کے اس کے سینے میں ٹھنڈک کا احساس جاگا۔ وہ حنین کی کمر پر اپنے بازو سے مزید سخت کرتا ہوا کروٹ کے بل حنین کو پکڑے الٹا ہو کر لیٹا۔ حنین اب بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اور آزاد اس کے اوپر جھکا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل آزاد کے احسار میں تھی۔ تبھی حنین نے اپنا ہاتھ اس کے گال پہ رکھا، جسے آزاد نے تھام کر مدہوشی میں اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اب دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا حنین کے ہونٹوں پہ پھیرتا ہوا مدہوشی کے عالم میں سے دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے تم مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ حنین کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو آزاد اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر ایک نظر کمرے کی کھڑکی پہ ڈالی جہاں پردوں سے روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی ہے، یعنی کل رات وہ حنین کا انتظار کرتے سو گیا تھا، مگر حنین اس کے پاس نہیں آئی۔ حنین کا یہ جملہ اس کا ذہن مکمل بیدار کر چکا تھا۔ وہ کل رات اپنی بہن کے پاس سوئی تھی۔ اسے اگنور کر کے آزاد جیسے ہوش کی دنیا میں آیا اور اٹھ کر بیٹھا۔ اف، الارم کیوں نہیں بجا؟ سائڈ ٹیبل پر رکھے الارم پیس کو دیکھتا وہ خود سے بولا، پھر موبائل چیک کر کے فوراً اٹھا اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ آزاد، کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ حنین اس کی ساری حرکت نوٹ کرتی اٹھ کر بیٹھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ صبح سو کر اٹھنے کے بعد بندہ کہاں جاتا ہے؟ آزاد سیریس ہو کر اس سے پوچھتا ہوا، پھر واش روم میں چلا گیا۔ آنکھ کھلتے تو ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ حنین خود سے بولتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کر اس کا کمفرٹ تہہ کر کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں آزاد باتھ گاؤن میں شاور لے کر روم میں آیا اور وہ حنین کو دیکھے بغیر اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ تمہیں معلوم ہے آپ بھی ساری رات سوئی جاگی کیفیت میں رہی، وقفے وقفے سے میرا ہاتھ تھام کر اطمینان کرتی رہی کہ میں ان کے پاس موجود ہوں۔ آزاد ڈریس پہن کر واپس روم میں آیا تو حنین اس کے موڈ سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ اس کے دماغی خلل کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج ہو چکی ہے تمہاری بہن۔ جلدی جلدی شوز پہننے کے بعد وہ ٹائی کی نوٹ باندھتا ہوا بولا، ایسے مت کہو آزاد، تمہیں میری بھی سچویشن سمجھنی چاہیے۔ آپ ہی کو کل رات میری ضرورت تھی،
وہ ڈریسر کے پاس آ کر بولی۔ جلدی جلدی بالوں میں برش پھرتا آزاد کا ہاتھ رکا، وہ نین کو دیکھنے لگا۔ رائٹ، کل رات تمہاری آپی کو ہی تمہاری ضرورت تھی، اسی کا حق ہے تم پر صرف، اور یہ تم نے کل ثابت بھی کر دیا۔ آزاد اس کو دیکھ کر جتاتا وہ ناراضگی سے بولا، تمہیں اس طرح مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میری مجبوری بھی سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے پالا ہے مجھے آزاد۔ وہ ذات کے ہاتھ سے ہیئر بش لیتی ہوئی بولی، ہاں، ناراض ہونے کا حق تو صرف تمہیں حاصل ہے، تمہاری مجبوریاں صرف میں سمجھوں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی ہنی کہ ابھی بھی میرے بیڈ روم میں شفٹ ہونے کی بجائے اپنی آپ ہی کے بیڈ روم میں شفٹ ہو جاؤ؟ وہ تمہیں ابھی بھی پال لیں گی، نہ اس کے شوہر کی ضرورت ہے نہ تمہیں۔ آزاد کلائی میں ریسٹ واچ باندھنے کے بعد اپنا والیٹ، موبائل، لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ جیبوں میں رکھتا ہوا روم سے نکل گیا، اور حنین اسے دیکھتی رہ گئی، پھر ہمت ہارے بغیر اس کے پیچھے آ گئی۔ نہیں مما، لیٹ ہو گیا ہے، 9 بجے میٹنگ ہے۔ حنین ڈائننگ ہال میں آئی تو وجیہ کو اکیلے ناشتے کی ٹیبل پر موجود پایا۔ آزاد اسے مل کر باہر نکل رہا تھا۔ آزاد، ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ حنین کے بے ساختہ بولنے پر وہ مڑا، بتایا تو ہے مما کو میٹنگ ہے، لیٹ ہو رہا ہوں، کیا تمہیں الگ سے بتاؤں گا؟ آزاد اسے روکھے لہجے میں جواب دے کر باہر نکل گیا۔ اب وہ شرمندگی سے وجیہ کو دیکھ رہی تھی جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بدتمیز انسان، اپنی ماں کے سامنے بےعزتی کرتی میری۔ حنین سوچتی واپس نوین کے روم میں جانے لگی۔ کیا ہو گیا، ناراض ہے آزاد تم سے؟ وجہ کی آواز سن کر حنین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وجہ بے تاثر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جی، ناراض ہو گیا ہے آپ کا بیٹا مجھ سے۔ حنین کو لگا جیسے اس کی بات سن کر وجہ طنزیہ ہنسے گی یا پھر کوئی طنز کرے گی، مگر حنین کی بات سن کر وہ مسکرا کر اسے دیکھتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی چالاکی یا مکاری نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے کی طرح اس کی مسکراہٹ میں شفاف اور اجلی تھی۔ اور اب تم میرے بیٹے کے ناراض ہونے کے غم میں ناشتہ نہیں کرو گی؟ حنین دوبارہ جانے لگی تو ایک بار پھر وجیہ بولی۔ حنین نے مڑ کر وجیہ کو دیکھا، وہ اب بھی حنین کو دیکھ رہی تھی۔ خیر، مجھے اب ایسا کوئی غم لاحق نہیں ہوا اس کے ناراض ہونے کا۔ حنین ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی، کل رات نوین کے چکر میں اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اب وہ ان دونوں کا شوق مزید بھوکا رہ کر نہیں بنا سکتی تھی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، کسی کی ناراضگی اور غصے کو کھانے پر نہیں نکالنا چاہیے۔ وجہ سے متفق ہوتی ہوئی کیٹل سے چائے نکالنے لگی۔ شاید وہ حنین کے لیے چائے نکال رہی تھی کیونکہ اس کے آگے اس کا کپ پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ آپ کو بری نہیں لگی میری بات؟ مطلب میں آپ کے بیٹے کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا ناشتہ کر رہی ہوں؟ حنین وجہ کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ بری لگنے والی کیا بات ہے میرا بیٹا تمہارا شوہر ہے، ناراضگی تو ہر رشتے میں چلتی رہتی ہے، بس ایگو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، مطلب بات کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ وجہ چائے کا کپ حنین کے آگے رکھ چکی تھی اور وہ ناشتہ کرتی ہوئی بولی، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے بات کو نہیں بڑھایا اور ایگو کو بیچ میں لائے بغیر مجھ سے صلح کر لی۔ حنین خود بھی ناشتہ کرتی ہوئی وجہ سے پوچھنے لگی، میں تم سے ناراض نہیں تھی حنین، بس 2 دن سے غصہ تھا، مگر پھر بھی خود کو سمجھایا۔ تم صرف نوین کی بہن نہیں، آزاد کی بیوی بھی ہو، خیر تم آزاد کو منا لینا، اس کو منانا کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ وجہ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ حنین کو دیکھتی ہوئی بولی، جی وہ آفس سے آئے گا تو میں اس کو منا لوں گی۔ حنین نے ایک نظر وجیہ کو دیکھا، تھوڑا جھجک کر جواب دیا اور ناشتہ کرنے لگی۔ تم اس کے آفس سے آنے کا انتظار کر رہی ہو، تب تک تو ناراضگی کا دورانیہ اور بڑھ جائے گا، ایسا کیوں نہیں کرتی تم خود آزاد کے آفس چلی جاؤ اور وہاں جا کر اسے منا لو؟ وجہ نے حنین کو مشورہ دیا، جس پر حنین اسے دیکھنے لگی۔ میں اسے آفس جا کر منا لوں؟ مطلب وہ میرے آفس آنے کا مائنڈ تو نہیں کرے گا؟ حنین ہچکچاتی ہوئی وجہ سے پوچھنے لگی۔ مائنڈ کرنے والی کون سی بات ہے اس میں؟ میرے خیال میں تو شاید اسے تمہارا اس طرح آفس آ کر منانے کا انداز اچھا لگے گا، اس لیے بولا میں نے، آگے تم خود دیکھ لو جو تمہیں مناسب لگے۔ وجہ حنین کو کنفیوز ہوتا دیکھ کر بولی، آزاد کو مناؤں کیسے؟ مطلب کتنا روٹ ہو جاتا ہے وہ کبھی کبھی، آپ کیسے مناتی ہیں اگر وہ ناراض ہو جائے تو؟ حنین کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اب کی بار آزاد کو منانا بہت مشکل ہے، اس لیے وجیہ کی مدد لینی چاہیے، مگر حنین کی بات سن کر وجیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے صرف ایک بار ناراض ہوا تھا، 16 سال کی عمر میں، جب اس نے شاہنواز سے اسپورٹ بائک لینے کی ضد کری تھی اور میں نے منع کر دیا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے منا لیا، مگر ماں کے اور بیوی کے منانے میں تو فرق ہوتا ہے۔ ویسے تم اپنی ساس سے اپنے شوہر کے منانے کے ٹپس پوچھ رہی ہو؟ اب کی بار وجہ اپنی مسکراہٹ چھپاتی ہوئی نین سے کہنے لگی، جس طرح حنین شرمندہ ہوئی۔ نہیں، وہ تو میں بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ حنین نے چائے کا کپ فوراً ہونٹوں سے لگا لیا۔ وجہ سے ایک بار پھر دیکھ کر مسکرائی، آپ بہت اچھی ہیں آنٹی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وجہ لان کی طرف جا رہی تھی، تب حنین اسے دیکھتی ہوئی بولی، بری سانس بننے میں کچھ نہیں رکھا ہے، ویسے تم بھی بہت اچھی ہو، سب کا خیال رکھنے والی،
اگر آفس جانا ہو تو 12 بجے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، ابھی تو آزاد میٹنگ میں مصروف ہوگا۔ وجہ کی بات سن کر حنین ہلکا سا مسکرائی۔ وجہ لان کی طرف چلی گئی۔